سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ ہے نا، سمبل ہے کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، بس اسے کہتے ہیں نا وہاں ختم ہو گئی بادشاہت. عبد الرحمن بن ابی عقیل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے اور ہم نے دروازے پر سواریاں بٹھا دی. اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دلوں میں زیادہ قابل نفرت اس آدمی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پر ہم جا رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں سے نکلے تو لوگوں میں اس آدمی سے بڑھ کر زیادہ کوئی اور محبوب نہ تھا. ہم میں سے کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے ایسی بادشاہی کیوں نہ مانگی جیسی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی؟ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کے ملک اور بادشاہت سے بھی بہتر ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا، یعنی یہ آنر دیا کہ وہ قبولیت والی دعا مانگے. ان میں سے بعض نے دنیا کے لیے دعا کی تو انہیں وہ دے دی گئی، اور ان میں سے بعض نے اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی، چنانچہ وہ اس کی بد دعا کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیے گئے. سو اللہ نے مجھے دعا کا جو حق دیا میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر دیا. تو یہ اعزاز جو ہے، یہ نعمت اور یہ حق، یہ اس بادشاہت سے بھی افضل. اب شفاعت کے الفاظ کیا ہوں گے؟ ابن دارہ جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے وہ کہتے ہیں، ہم جنت البقیع میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ تھے. ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے لگے، اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں، بیان کیجئے، بتائیے ہمیں. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں گے، اللہم اغفر لکل عبد مسلم لقیک مؤمن بی لا یشرک بک، کہ اے اللہ ہر اس بندہ مسلم کی مغفرت فرما جو تجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو.